کو یہ بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر اب بول نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا، آپ کو معلوم ہوگا اس سچویشن کا کہ ایران کی جانب سے بھرپور کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، اور جس طرح سے ایران جو ہے وہ ان کے بیانات آ رہے تھے، اور جیسے ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جو ہے پورے اسرائیل کو اپنے نشانے پہ رکھیں گے اور جو امریکی اڈوں پہ بھی ہم حملہ کریں گے۔ تو اسرائیل نے تمام انٹرنیشنل رول ریگولیشن لاز کو، یو این چارٹر کو بالا طاق رکھ کے ایران پہ بڑے لگاتار حملے کر رہا ہے، اور 200 سے زیادہ اس نے جہاز استعمال کیے۔ تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، اور ایران اب اس پر کسی بھی حد تک جائے گا۔ جو بھی ایران کے پاس کیپیبلٹی تھی، جوہری تھی، اس کے علاوہ تھی، کنونشنل تھی، اب وہ اس کا بھرپور استعمال کرے گا، اور اسرائیل کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی کہ اس نے جو ہے ایک بڑی طاقت کے ساتھ اس کو انڈرمائن کیا ہے۔ اور ایران جو ہے کوئی حماس یا حزب اللہ نہیں ہے، ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی افواج 10 گنا زیادہ بڑی ہے اسرائیل سے، اور جو حملہ ہوا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا افیکٹو ہے۔ اگر تو یہ حملے افیکٹو ہوئے، اور جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا حملہ اسرائیل ایران پہ کر رہا ہے، اور اگر ایران نے اس طریقے سے اسرائیل پہ کیے تو اسرائیل کا وجود انشاءاللہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا طارق صاحب کہ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یقیناً اسرائیل کی جانب سے بھی اس طرح کی کارروائی پہلے بھی کی گئی ہے اور اب بھی آگے آنے والے وقتوں میں بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کشیدگی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ اس کشیدگی کو روکا جا سکے؟ دیکھیں کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے تو یہ تھا کہ اسرائیل اس پہ حملہ ہی نہ کر سکتا، بٹ دیکھیں اس وقت مائٹ از رائٹ کی جو ہے وہ ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ اب یہ جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یونائٹڈ نیشنز دیکھیں بل ہے نا یوز لیس ادارے بن گئے ہیں، یہ صرف ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے۔ اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں دیکھیں انہوں نے نیتن یاہو اور ان کے لیڈرز اور حماس کے لیڈروں کے خلاف جو ریزولوشن پاس کی ورڈکٹ، اور ان کو کہا ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ان تمام ججز پہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی۔ تو یہ دنیا مائٹ از رائٹ کی ہے، اور اس میں اگر آپ مضبوط ہیں، سیلف ریلائنٹ ہیں، دشمن کو ایک کڑا جواب دے سکتے ہیں جیسے پاکستان نے دیا، تو دشمن آپ سے ڈر کے رہے گا، اور وہی امن کی ضمانت ہے۔ تو ایران کے لیڈروں نے بڑے بڑے بلند دعوے کیے تھے، اب انہیں اپنے دعووں کا پاس رکھنا ہوگا اور ایک اسرائیل کو بھرپور جواب دینا ہوگا، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو ایران کی جو ہے اسٹیچر ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے طارق صاحب یہ بھی فرمائیے گا، 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جب کہ خطے میں کشیدگی بڑھی ہے اور ایران کے ساتھ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مسلم امہ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ اس صورتحال میں اگر اتحاد ہوگا تو ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، پاکستان نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے OIC، اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے رہے ہیں اور کوشش کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، بٹ جو ورلڈ کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہے۔ زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ ان کا اسلحہ بھی امریکہ کا دیا ہوا ہے یا یورپ میں فرانس کا دیا ہوا ہے۔ تو ورلڈ کی ریالٹی بڑی ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں جو مسلمانوں کے بڑے ممالک ہیں، ترکی ہے، اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہیں، اور کئی عرب ممالک جس میں عمان، UAE اور بحرین دیکھیں اور مراکش وغیرہ، انہوں نے سب نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور ایون جو ہمارے سعودی عربیہ ہے وہ بھی ان سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے، پھر بیچ میں حماس پہ اٹیک کر دیا۔ اور ہمارے فلسطین کے اندر بھی دیکھیں ٹوٹ پھوٹ ہے، حماس ایک شاخ ہے پورے فلسطین کی، اور اس کو ادھر الفتح بریگیڈ ہے، القاسم بریگیڈ ہے، پاپولر فرنٹ ہے، ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، الاقصی مارٹائر بریگیڈ ہے، یہ سب شاخیں ہیں، اور سب سے بڑی شاخ جو ہے PLO خود ہے، جس کے جو ہے محمود عباس صاحب پرائم منسٹر ہیں، اور وہ حماس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جنگ بند کریں اور ہتھیار ڈالیں۔ تو فلسطین آپس میں بھی یونائٹڈ نہیں ہے، ان کو ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مسلم امہ جو OIC کی جیسے ہم ممالک کہہ رہی ہیں ان کو مل کے کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر یہ ایران کے ساتھ مل کے نہ کھڑے ہوئے
कल उनकी सोवरेनिटी को भी अंडरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये भी फरमाइएगा तारिक साहब कि OIC का किरदार, जैसा कि आपने कहा कि सूरत हाल में इंतहाई कलीदी है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने जहां भी इस तरह की सिचुएशन का सामना होता है, पाकिस्तान भरपूर इस तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखता है और सपोर्ट भी करता है। देखिए, पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान की अस्करी और जो है हमारी सियासी क़यादत जो है, उन्होंने इसमें बड़ा तदब्बर का मुजाहरा किया। थोड़े अर्सा पहले आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान का विजिट करके आए थे, और आज हमारी कौमी असेंबली ने, सेनेट ने भरपूर किरदार पास की है और खुलकर ईरान की हमायत की है और इसराइल को कंडेम किया है। अब देखिए, अभी बातें लोग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे इन्होंने उनकी पर्सनैलिटीज को मारा है, वहाँ पे पिन पॉइंट करके टारगेट किया है, उनके जो है ईरान रेवोल्यूशन गार्ड के कमांडर को, स्टाफ को मार दिया और साइंसदानों को उन्होंने मारा है। तो ये देखिए, अब मेरा ख्याल है ये राह जो उनको इजाज़त मिली हुई थी ईरान में ऑपरेट करने की और वहाँ बिजनेस के बहाने आए हुए थे, तो लोग अब कह रहे हैं कि शायद ईरान ये सारी इंटेलिजेंस मोसाद को पास की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।